السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفرقان، اور ہم نے لاسٹ ٹائم ورس نمبر 67 تک کور کیا تھا، انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ایمانیات پہ بہت بات کی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں احکامات دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی احکامات ایسے نہیں ہوتے کہ آرڈر کرتے چلے جاؤ۔ ہمیشہ احکامات آئیں گے، اس سے پہلے اس کے بعد میں ایمانیات، عقائد، ان پہ ضرور بات ہوگی، کیونکہ جب تک ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہوتا، وہ احکامات ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی ممبرز کے لیے، ارد گرد جتنے بھی افراد ہیں، یہی اپروچ رکھنی ہے۔ ہم لوگ کئی دفعہ جب پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کو، خاص طور پہ بچوں کے معاملات میں، ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہاں پہ عقائد اور ایمانیات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم جاتے ہیں، وی انٹر دا ڈومین وتھ ٹو مینی ٹوز، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ کبھی کبھی صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہونی چاہیے، کبھی کبھی صرف جنرلی اسلام کی کسی بنیاد پہ بات ہونی چاہیے۔ ایکچولی مجھے لگتا ہے وی آر شارٹ آف ٹائم۔ ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم ہے تو کمرے کی صفائی کرا لو، تھوڑا سا ٹائم ہے تو نماز کے لیے کہہ دو، تھوڑا سا ٹائم ہے پھر تو بچے نے فون پہ بیٹھ جانا ہے، اپنا کوئی کام کرنا شروع کر دینا ہے، تو بچے کو یہ بتا دو۔ ایون شوہر کے ساتھ کئی خواتین الجھی رہتی ہیں کہ وہ بات نہیں سنتے، میں چاہتی ہوں کہ وہ دین کی سمجھ کے مطابق کام کریں۔ اب بات یہ کہ وہ کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہے نا، تو آپ ان کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کبھی ایمانیات کے حساب سے بھی کیا کریں، یعنی وہ نہیں جس میں الجھن آ جائے، وہ جیسے کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات، کوئی اور چھوٹے چھوٹے جو باتیں ہوتی ہیں، جو کائنات کی نشانیوں پہ ایون غور و فکر کرنا، اس سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ آج کی جو آیت ابھی ہم کریں گے، آیت نمبر 68، اس میں بھی ہمیں امپورٹنٹ کچھ فوکس مل رہا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور وہ جو نہیں وہ پکارتے ساتھ اللہ کے الہ کوئی دوسرا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو وہ جو حرام کی اللہ نے مگر ساتھ حق کے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہیں وہ زنا کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، يَلْقَ أَثَامًا، تو وہ پائے گا گناہ یعنی سزا کو۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں، عباد الرحمن کی بات ہو رہی تھی، اور عباد الرحمن کی بات کرتے ہوئے ہم نے بڑے پازیٹیو ٹریٹس دیکھے کہ عباد الرحمن میں کیا ٹریٹس ہوتے ہیں، کون سے کام وہ کرتے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں ان کا محتاط رویہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں کچھ ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، میجر سنز ہیں، ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جن کے معاملے میں ہم نے بہت محتاط رہنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسرا جو بہت بڑا جرم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور تیسری بات کی جا رہی ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا، یلق اثاما، تو وہ پائے گا گناہ کی سزا کو۔ اثاما جو ہے اسم سے، الف سا میم، اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور یہاں پہ اثاما کا مطلب ہے کہ اس کو گناہ کی سزا ملے گی۔ جہنم کی ایک وادی جہاں پہ بہت سخت قسم کا عذاب ہے، اس کا نام بھی اثاما ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تینوں کبیرہ گناہ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اور پھر پوچھا گیا جب کہ اور کوئی گناہ، بڑا گناہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، اور یہی والی آیت جو تھی یہ تلاوت کی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو بہت سی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کا امپلیمنٹیشن پلان بنایا اور بتایا، وہ بھی
ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور کبھی کبھی ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کوئی آیت کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ خاص کسی موقع کی مناسبت سے وہ آیت جو ہوتی ہے نا وہ بھی وہاں پہ آتی ہے. تو یہاں پر اب ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ یہ جو 3 جرائم ہیں یہ چھوٹے جرم نہیں ہیں، اور یہاں پر ان کے کنیکشنز بھی ہیں. یعنی اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر کنیکشنز. کہ پہلی چیز کیا ہے؟ شرک. اب شرک کیا ہے؟ یعنی ویسے تو ہم ان تینوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، شرک ہو گیا، قتل ہو گیا، اور پھر زنا ہو گیا. یہ تینوں جو ہیں کبیرہ گناہ. اچھا، یہ تینوں جو ہیں یہ فساد کی شکلیں، بے چینی اور تباہی مچانے والے اعمال ہیں، اسی لیے ان کو کبیرہ گناہ رکھا گیا. تو شرک کیا ہو جائے گا؟ کہ آپ کی سوچ میں بلیف سسٹم کا فساد ہے. جس انسان کی سوچ میں کوئی ہائرارکی صحیح نہیں ہے، جو اپنے باس کی بات نہیں مانتا، جو گھر میں رہتے ہوئے جو بھی گھر کا بڑا ہے اس کی بات نہیں مانتا، جائز بات بھی نہیں مانتا نا، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ سو جاؤ، یہ جاگ جاؤ، وہ اگلے کی بات کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ تو جو کائنات کے رب کو ہی نہیں مانتا وہاں پہ ہی شرک کرتا ہے، اپنی سوچ میں، اپنی بلیف سسٹم میں اس نے فساد رکھا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اگلے سٹیپس کیسے زندگی کے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ روٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کو روٹ کاز ہمیشہ ہم کہتے ہیں. کہ ایمانیات، ابھی جو میں پہلے بھی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں بلینڈڈ اپروچ دیتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ لگاتار احکامات آ رہے ہوں، ہمیشہ چند احکامات آئیں گے. جیسے ہی ہمیں تھوڑا سا ان کا بوجھ محسوس ہوگا، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہلکی پھلکی آیات آ جائیں گی، اللہ کی رحمت کے بارے میں، کائنات کی نشانیوں کے بارے میں، سوچ بچار کرنے کے بارے میں، غور و فکر کرنے کے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا. تو شرک جو ہوگا وہ بلیف سسٹم کا فساد ہو گیا. قتل کیا ہو گیا؟ زندگی کا فساد ہو گیا، اگر آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہا گیا نا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ قتل کس کو کر رہے ہیں؟ کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، کو حق نہیں ہے. بات ہو رہی ہے کہ اب زندگی میں بھی فساد پیدا کریں گے. تیسری چیز کیا آگی؟ زنا. زنا کیا ہے؟ یہ کون سا فساد ہے؟ مورالٹی کا، ماڈسٹی کا، لینیج کا. کہ آگے آپ کا خاندان کیسے چلے گا؟ تو یہ کوئی رینڈم بات نہیں ہے. بیسیکلی ہمیں اتنی الائن کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ فساد شروع کہاں سے ہوتا ہے. ابھی جب ہم زندگی میں اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ افیئرز بڑے کامن ہیں. اچھا، اب افیئرز میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. 1 نائٹ سٹینڈز. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میری ایک دوست ہے، تو مطلب میری کلاس فیلو فرینڈ بھی، تو وہ US گئی وہاں پہ اپنی ٹریننگ وغیرہ کرنے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میں بڑی پریشان ہوئی وہاں جا کے کہ جو پیشنٹ آتے ہیں ظاہر اپنے کوئی نہ کوئی ذاتی باتیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، اور باتوں باتوں میں کہا کہ یہ میرے بوائے فرینڈز ہیں. تو میں نے کہا تم نے اتنے ہسبینڈ ہیں تو اتنے بوائے فرینڈز کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے ہر الگ نیڈ کے لیے رکھا ہے. کوئی انٹلیکچوئل نیڈ کے لیے، کوئی فائنینشیل نیڈ کے لیے، کوئی سیکشول نیڈ کے لیے. اس نے اپنی ہر نیڈ کو الگ آئیڈینٹیفائی کر کے کہا ہوا ہے کہ بھئی یہ میرے لیے جو ہے نا یہ کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے رکھا ہے. تو آپ دیکھیں نا کس حد تک فساد جاتا ہے. اب ہمارے یہاں پہ بھی اس زمانے میں تو ایسے نہیں تھا، لیکن اب جب سے اس طرح کی چیزیں کپلز آپس میں کہنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ کہ جی ہم ٹوٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے دماغ میں نا وہ کوئی مووی والی پکچر بنائی ہوئی ہے. ایسی جگہ شادی ہونی چاہیے، ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے. کوئی پرفیکٹ پیکیج تو ملنے نہیں والا. ہاں، میجر برائیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی آپ اگر ایک چیز جو کہ آپ کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے آپ اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں اور سے کمپنسیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی ایک سنت ہے. تو ہمیں سب کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم جب اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ چیز ایسی ہی چاہیے. اسی لیے دیکھیں نا شرک کے اپوزٹ کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو صحیح طرح سے سمجھیں. توحید کو سمجھنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو اللہ کیسے رن کرتا ہے اس کو بھی سمجھیں. اور جہاں نہ سمجھ آئے یہ مان جائیں کہ اللہ نے اگر کہا ہے تو مجھے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، اس سے میرا نقصان نہیں ہو سکتا. آٹومیٹیکلی آپ ہیومن لائف کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. آٹومیٹیکلی آپ کا ماڈسٹی سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا.
تھوڑا سا اگر ہم ان تینوں کے کنیکشن کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، یہ تینوں کیا ہیں؟ ان تینوں کو اگر آپ دیکھیں، یعنی شرک کرنا، اللہ کا حق نہ دینا، لوگوں کا حق نہ دینا، قتل کرنا، اور تیسری چیز آگے کہ اپنا حق نہ دینا۔ جب آپ اموڈسٹ ہوتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں، تو آپ بیسیکلی اپنی باڈی کی، اپنی سوچ کی، اپنے محبت کے سٹینڈرڈ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کر رہے۔ یو ڈونٹ رسپیکٹ یور سیلف، اس لیے آپ ایسے کاموں میں انگیج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ آتے ہیں ان کنٹرول ڈیزائر سے، اور جہاں پہ آپ کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی یا محاسبہ جو ہے اس کا کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی پکچر نہیں ہوتی ہے۔ شرک اگر کوئی انسان کرتا ہے تو آپ ڈیزائرز کو ہی فالو کر رہے ہیں نا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی پوجا کرنی چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ راستہ ہے۔ ابھی میں کسی کو جانتی ہوں تو ان کا بچہ جو ہے تھوڑا سا اس کا کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج آیا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کسی ہاسپٹل میں داخل کروایا، سائیکیٹرک وارڈ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے پرسکون ہو گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں اور ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں نے پاگل کر دیا ہے۔ اس میں اپنے رشتہ دار اور اپنے جاننے والے بھی ہیں، اور اس میں ہسپتال میں وہاں پہ جتنے لوگ بھی ہیں، ہر شخص ہمیں کسی نہ کسی پیر کے پاس بھیجنا چاہتا ہے کہ فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں اور اس کے جو جن آیا ہے نا وہ نکال دیں گے۔ وہ رقیہ بھی کر رہے ہیں، وہ صحیح ایک عالم دین ہے، ان سے کنیکٹ ہو کر یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھی اگر ایسے کوئی اثرات ہیں تو ان کے لیے ہم نے کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں، کیا کیا اذکار کرنے ہیں۔ تو آپ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ توحید کو بھی مینٹین کرنا اتنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے، ہمیں اس وقت اپنے بچے سے زیادہ اس چیز کے لیے محتاط ہونا پڑ رہا ہے۔ اپنے لیے بھی امتحان ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہانیاں ایسی بھی سنا رہا ہو کہ فلاں نے اس کو بڑا اس سے کسی کو فائدہ ہو گیا تھا۔ میری ایک جاننے والی اور کتنے سال تک ان کی اولاد نہیں تھی، وہ بہت پریشان تھی، اور ظاہر ہے لوگوں کا پریشر سب کچھ۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں قرآن پڑھنے پڑھانے والی، مجھے پتا تھا کہ توحید کیا ہے، مجھے پتا تھا شرک کیا ہے، لیکن کسی ایک نے مجھے اتنا کنونس کر لیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پہ ایک پیر صاحب ہے، ان سے دعا کرواؤ۔ کہتی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی، ان پیر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ پتہ نہیں پی کے یا کھا کے تو میرے قدموں میں پاؤں کو چومو یا کچھ ایسے کرو۔ کہتی میں نے کیا، وہ مجھے بار بار کہتی ڈاکٹر کمل میں نے کیا۔ اللہ نے اس کو اولاد بھی دی بعد میں، جب اللہ کی توفیق سے جب اللہ نے چاہا، لیکن وہ کہتی ہے میں آج تک ریگریٹ کرتی ہوں، مجھے پتا بھی تھا لیکن میں ایسی کوئی بے بس ہو گئی تھی۔ تو اس سے کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی اپنے اوپر اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا کہ نہیں میں تو قرآن پڑھا ہوا ہے، نہیں مجھے تو پتہ ہے ہم تو شرک نہیں کرتے، وہیں سے پکڑ آ جاتی ہے۔ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے، ہر وقت توبہ استغفار جب ہم کہتے ہیں دن میں 70 دفعہ آپ کریں، تو یہ کہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی میرا ویک مومنٹ نہ ایسا آ جائے کہ میں کوئی ایسا غلط کام کر دوں، ایسا کوئی غلط فیصلہ کر لوں۔ میرے رب مجھے کبھی ایسے نہ آزمانا کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں۔ یہ فتنے اسی طرح کے بھی تو ہوتے ہیں۔ تو انسان جب اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس وقت؟ کس چیز کو خدا بنا لیتا ہے؟ بیسیکلی اپنے نفس کو، ایگو کو، اس کی انا بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے سوسائٹی بڑی ہو جاتی ہے، پیپل پلیزنگ میں چلا جاتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگ سیٹسفائیڈ رہیں، اللہ کے ساتھ تو پتہ نہیں میرا کیا معاملہ چل رہا ہے، ٹپیکل جملے ہم بولتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو، میرا دل چاہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا یوتھ یہی باتیں کرتا ہے، اب آپ ان کو کیا جواب دیں؟ جب آپ انہیں کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، کہتے ہیں آئی ڈونٹ فیل لائک، وائی آر یو فورسنگ می۔ اب کیا کریں؟ وہ خواہشات کو خدا بنا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہ کام کیسے کریں۔ تو ایسا انسان جو ہوگا وہ جرنی ٹو ماڈسٹی کی طرف نہیں آ سکے گا، اس کے لیے پرابلمز ہوں گی۔ اسی لیے سوسائٹی میں لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا، دین کے ساتھ جوڑنا، ان کو دین سکھانا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان دین پڑھے تو اس کو نیرو ڈاؤن نہ کیا کریں، کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتے تو اس لیے چلو اس قرآن کلاس میں، تم حجاب نہیں لیتی تو چلو میں تمہیں یہاں پہ لے کے جاؤں، فلاں سے بات کراؤں۔ لوگ کئی دفعہ نا پوائنٹ بلینک سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو سمجھائیں گے ذرا اپنے آپ کو کور کیا کرے۔ اس کا ابھی وہ ایشو ہی بہت اندر ڈیپ چل رہا ہے، اس کو ابھی آپ صرف کنیکٹ کریں قرآن کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ کی معرفت دیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو آپ دیکھیں بہت سے کام انسان کر گزرتا ہے, پھر مشکل نہیں ہوتی. تو ہماری پرابلم ایک تو یہ آ جاتی ہے. پھر قتال کی طرف ہم آ جائیں, جب انسان لوگوں کی زندگیوں کو ویلیو نہیں کرتا. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیزائرز کس طرح کی ہوتی ہیں. غصے میں دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاور کا نشہ ہوتا ہے, طاقت کا, قوت کا نشہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسان ایسے فیصلے کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹرول, کہ میں اس کو قابو کر لوں, میں اس کو پکڑ لوں. ریونج, جب ہم لوگوں سے بدلے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگین یہ سب ڈیزائرز ہیں, یہ سب خواہشات ہیں, اپنے اندر کی نفس کی خواہشات ہیں, جس کی وجہ سے ہم انسانی زندگیاں تباہ کرتے ہیں. اچھا, ایک تو قتل وہ ہوتا ہے نا جو کہ ٹینجیبل قتل ہوتا ہے, کہ آپ نے ایکچولی کسی کو قتل کیا. ایک آپ دیکھیں قتل کی وہ شکل ہوتی ہے جو ہم اندر سے کسی کو مار دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. ہمارے گھروں میں کتنے ایسے فساد ہیں کہ لوگ ذہنی مریض بن چکے ہوئے ہیں, یا ساس ذہنی مریض ہے, یا بہو ہے کئی گھروں میں, یا والدین ذہنی مریض بن چکے ہیں کہ ان کے بچے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, یا جو بچے ہیں وہ ذہنی مریض بن رہے ہیں کیونکہ ماں باپ اتنی بری طرح سفوکیٹ کرتے ہیں. یعنی میں جب لوگوں سے ڈیل کرتی ہوں, کہیں نہ کہیں مجھے کسی نہ کسی کو سمجھانا پڑتا ہے اٹس ناٹ یور فالٹ. ماں باپ بیچارے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آتے ہیں کہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ, ہم نے کیا غلط کیا تھا کہ ہمارا بچہ ہماری بچی یہ کر رہی ہے. ان کو بتانا پڑتا ہے نہیں, اللہ کی ایک آزمائش ہے, اللہ کا ٹیسٹ ہے, آپ اللہ سے اور زیادہ کنیکٹ ہوں اور اللہ سے دعا مانگیں. غلطیاں ہوئی ہوں گی آپ سے, کون سا انسان پرفیکٹ ہے, لیکن آپ نے اگر کوئی غلطی بھی کی ہے تو جان بوجھ کے نہیں کی, آپ نے کوئی بہتری کے لیے کی ہے کہ کوئی انسان کوئی بات صحیح سمجھ جائے. اسی طرح کئی دفعہ بچے آ کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں وٹس رانگ ود می, مجھے کیوں ایسے ماں باپ ملے جنہوں نے مجھے اندر سے تباہ کر دی, میری پرسنالٹی تباہ ہو گئی ہے, میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا, میرے ماں باپ اتنے ریجڈ ہیں, میری کوئی بات بھی نہیں سمجھتے, میری جائز خواہشات جو ہیں وہ نہیں پوری ہونے کرنے دیتے, مجھے دین کے مطابق بھی زندگی نہیں گزارنے دیتے. آپ انہیں کیا بتائیں, آپ ان کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا والدین ہیں, ان کی بھی عزت احترام, اور ٹھیک ہے تمہارا یہ ٹیسٹ ہے. کسی نے, ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے, تمہارا یو ہیو بین ٹیسٹڈ بائی یور پیرنٹس, تھرو یور پیرنٹس. تو ہر ریلیشن شپ میں یہ مسئلہ جو ہے ہمارا چلتا ہے. پھر ہم زنا پہ آ جائیں. اب یہ ہم نے ویسے ہی اس کے بارے میں سورہ نور میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ یہ ان کنٹرولڈ قسم کی اٹریکشن ہے. جب آپ نے اپنے بلیف سسٹم پہ کوئی حد بندی نہیں کی, لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی حد بندی نہیں کی, تو پھر پیار کیا تو ڈرنا کیا. پھر تو وہ ہے نا کیا, دل تو بچہ ہے دل مانگے, اور پھر آپ جتنے مرضی سلوگنز لے آئیں اور وہ سلوگنز آپ کیری کرتے رہیں, اور پھر آپ کے ڈیزائر بیسڈ ریلیشن شپ ہو جاتے ہیں. پھر آپ ہر طرح کی باؤنڈری توڑتے ہیں, آپ کو کسی کی فیملی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا, آپ کو یہ نہیں فکر ہوتی کہ یہ بچہ ہوگا تو کس کا ہوگا, میں پریگننٹ ہوگی تو کیا ہوگا, میں پریگننٹ کر دوں گا تو کیا ہوگا. میں نے کسی کا بھروسہ توڑا, میں نے ماں باپ کا بھروسہ توڑا, میں نے بیوی کا توڑا, بیوی نے شوہر کا توڑا, سب سے بڑا اللہ کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا دین کے مطابق میں نے وہ ساری چیزیں توڑی. تو بات یہ کہ جیسے ہی ہم اپنے بلیف مطلب شرک کرتے ہیں, اپنے بلیف سسٹم میں خرابی کرتے ہیں, تو سوچیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جاتا. قتل انسانی زندگی کی اس کے تحفظ کو نہ سمجھا تو اب ہم ہیومن لائف کی کسی طرح سے ویلیو نہیں کرتے, وہ میٹ اینڈ فلیش رہ جاتا ہے ہمارے لیے. اور زنا تو آپ نے اپنے لیے کوئی بھی مورل سٹینڈرڈ نہیں رکھا, آپ کی فیملی, آپ کی سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے آپ کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں یہاں پہ شامل کی گئی ہیں. اور اگر ہم اس وقت اپنی سوسائٹی میں جائیں تو کیا نظر آ رہا ہے, یہ تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسی لیے تو ہم جب کہتے ہیں کہ توبہ آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے, کہاں سے سرا پکڑیں, کس کو سمجھائیں, کیسے سمجھائیں. تو اس میں پھر یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کی خواہشات بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو جائیں, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ویک ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کی باؤنڈریز جو ہیں وہ بالکل ویگ ہو جاتی ہیں, بلر ہو جاتی ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آتی کیا کرنا ہے, اور کبیرہ گناہ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے, اس کو ایک آیت میں جمع کر کے ہمیں یہ بات جو ہے نا سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ کس طرح سے پورا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے. اور آج کے دن میں اگر ہم کوئی ریلیونس تھوڑی سی دیکھیں تو وہی بات ہے کہ ہر چیز کو ہم بلائنڈلی لے کے چل رہے ہیں, جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں. لیونگ سٹینڈرڈ ہم کس کے اپروول والا رکھ رہے ہیں, اور ہماری آئیڈینٹی بھی خواہشات کے مطابق ہے. ہر وقت ہم مزے ڈھونڈ رہے ہیں,
مزہ مزہ، کس چیز میں مزہ، کس چیز میں مزہ؟ نماز میں مزہ نہیں ہے. کئی بچیاں اس طرح کی بات کرتی ہیں کہ پتہ ہے آئی ایم سچ اے بک ورم، میں فکشن کی 3 کتابیں پڑھ لیتی ہوں لیکن قرآن کا اگر میں ایک پیج پڑھوں نیند آ جاتی ہے. وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے اس میں، کیا بات کیا ہو رہی ہے. میں نے کبھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، تو وہ نیند ہی آنی ہے نا مجھے. ہمارا مطلب ہم ڈیزائرڈ بیس زندگی میں کتنا ٹائم لگا لیتے ہیں. آپ نیٹ فلکس پہ بیٹھے ہیں، ایک سیزن، دوسرا سیزن، تیسرا سیزن، گھنٹے کی قرآن کلاس کہتے ہیں 1 hour اٹس ٹو مچ. اب لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اسپیشلی کوئی ویڈیو بنانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس صرف 15 منٹ کی بنائیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں صرف چھوٹی سی ریل بنا دیں، بس ایک شارٹ بنا دیں اور نہ بنائیں. لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، لوگوں نے آنا ہی نہیں ہے، لوگوں نے وہ اٹینڈ ہی نہیں کرنا. میں جیسے اپنے لیے بھی دیکھوں، میں اور لوگوں کا بھی دیکھتی ہوں، ہر شخص جن چیزوں کے لیے پریشان ہے، آپ وہ والے کورسز ڈیزائن کریں، وہ والی کلاسز ڈیزائن کریں. لوگ روتے رہیں گے لیکن اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے. کوئی کہے گا میں صبح نہیں اٹھ سکتی، کوئی کہے گا میں شام کو نہیں آ سکتی، کوئی کہے گا مجھے یہ چیز مشکل لگتی ہے. ہم وہ کام جو کرنے والے ہیں وہ کر ہی نہیں پاتے ہیں. پھر اسی طرح اگر ہم آج کے دور میں ہیومن لائف کی سینکٹیٹی کو دیکھیں تو ایموشنل ہارم کتنا ہے، کیریکٹر اسیسینیشن کتنی ہو گئی ہے. یہ بھی تو ایک شکل ہے قتل کرنے کی. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم جس کے بارے میں جو مرضی کہہ دیتے ہیں. آج اس کے اوپر بات کر لی، کل اس کے اوپر بات کر لی. اچھا یہ جو جتنے ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں، ایکٹرز ایکٹریسز، اگر کسی نے اپنے انسٹا پہ کسی کے بارے میں ڈال دی تو اس کی اسپیکولیشن شروع کر دی ہم نے. کتنے لوگوں نے اپنی جان لے لی ہے کیونکہ ان کا کوئی ڈیٹا غلط تھا، وہ لیک ہو گیا. they killed themselves, not even just in پاکستان، باہر کے ملکوں میں بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ. اور پھر آج ہی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کو اگر ایڈریس کریں تو یہ ڈیٹنگ کلچر اتنا نارملائز ہو چکا ہوا ہے اور ایکسپوجر کلچر میں اتنا بڑھ گیا ہوا ہے. اور پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا انٹیمیسی اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. روز میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ کہ کسی نہ کسی ڈرامے کے بارے میں جناب انہوں نے کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن نارملائزیشن ہوتی جا رہی ہے نا ساتھ ساتھ کہ جی انہوں نے گلے لگایا، یہ قریب آئے، یہ بہت انٹیمیٹ سین دکھایا گیا، بہت رومانٹک سین دکھایا گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس پہ بحثیں چل رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ریویوز میں دیکھتی رہتی ہوں نا، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہوا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے، شکر ہے میڈیا تھوڑا لبریٹ ہوا ہے کہ ہم نارمل ایموشنز کو نارمل طریقے سے دکھا رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اس پہ اعتراضات کریں کہ یہ چیز ہے. تو زنا کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایک پرسنل سن نہیں ہوتا کہ بھی میری ذات ہے بس. یہ آپ کے گھروں کو توڑ رہا ہوتا ہے، آپ کے گھروں کو افیکٹ کرتا ہے. ایموشنل ٹراما بہت زیادہ لے کے آتا ہے. میں اکثر جب یوتھ کو پڑھاتی ہوں تو میں ان سے یہ کہتی ہوں آپ مجھے دکھا دیں کوئی ایک ایسا کپل آپ کے کالج میں ہے، جیسے اسپیشلی کویڈ وغیرہ میں جاؤں، ان کا افیئر چل رہا ہے اور وہ تھرو آؤٹ خوش ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے ڈوپامین کے ان کے اسپائکس آتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جی ملنا ہے، بیٹھنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہاتھ پکڑ کے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو اور تھوڑا ایک آئی لو یو کا ایکسچینج ہونا ہے. اس کے بعد رونا پٹنا ہی ہے، جدائیوں میں رونا پٹنا ہے، اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے، شادی نہ ہونے پہ کوئی نہ کوئی چیزیں ٹاکسک ایلیمنٹ جو ہے اس میں چل ہی رہے ہوتے ہیں. یعنی جب کئی دفعہ بچیاں کہتی ہیں نا کہ ہم اپنی پسند سے کریں گی، امی آپ نے جو کیا اس میں بہت مسئلے تھے، تو وہ جو پسند چل رہی ہے اس کے ٹریلر کیسے آ رہے ہیں، وہ خود ہی آپ کے سامنے، آپ کو خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی مزری میں ہیں. اور آئیڈینٹی کنفیوژن کتنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی. یو ڈونٹ ایون نو کہ آپ کی اپنی گراؤنڈنگ کیا، اپنی اسٹینڈنگ کیا ہے. اور سوسائٹی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انسٹیبل سے انسٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بات یہ کہ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ جو گناہ جو ہوتے ہیں، جب کبیرہ گناہ کرتے ہیں، یہ آئسولیشن میں نہیں ہوتے، یہ ہمیں بھی امپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے گھر کو امپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے پوری سوسائٹی کو امپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جیسے توحید کمزور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا، تو لوگ آٹومیٹیکلی ڈیزائر بیسڈ لائف پہ جائیں گے نا. باؤنڈری کیوں سیٹ کریں گے؟ ہم اللہ کی خاطر ہی باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں نا. یعنی کبھی کبھی میں اپنے گھر میں جب میرے بچے چھوٹے تھے اور اب میرے گرینڈ کڈز ہیں، تو کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کو گانے اچھے لگتے ہیں، میں کہتی ہوں ہاں. تو آپ پھر سنتی کیوں نہیں ہے؟ میں کہتی ہوں اس لیے نہیں سنتی، گناہ ہے. کس کا ہم میں سے دل نہیں چاہتا کہ ہم بہت اچھی طرح سے تیار ہو کے، بال کھول کے،
پیارے پیارے سے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے نہ گھومے پھریں، دل چاہتا ہے. لیکن کیوں ہم نے اپنے آپ کو ٹیم کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہاں پہ نامحرم ہوتے ہیں، ہم نہیں وہ کر سکتے. یعنی یہ جو خواہشات ہیں، جو لوگ دیندار ہیں، یہ تو نہیں کہ ان کے ساتھ وہ خواہشات نہیں لگی ہوئی، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کبھی ہم اتنے تھکے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے چلو آج بیٹھ کے کوئی مووی دیکھ لو. پھر انسان کہتا ہے اس میں پتہ نہیں گند بھی آئے گا، پھر بعد میں ٹائم ویسٹر کا احساس ہوگا. اس سے بہتر ہے کوئی اپنی دعائیں پڑھ لوں، تھوڑی سی تلاوت زیادہ کر لوں، کوئی اللہ کا ذکر کر لوں، کوئی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لوں، بجائے کہ میں آئسولیٹڈ کام کروں. تو ڈیزائر بیس لیونگ صرف توحید ہے جو کہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹیم کرو. تو خواہشات تو سب کے ساتھ ہیں. اور جو انسان پھر کوئی بات ہے توحید کمزور ہوئی، پھر اس نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی، اب باؤنڈریز کوئی نہیں رہنے والی. زنا نے تو آنا ہی آنا ہے. میں ایسی بچیوں کو دیکھتی ہوں، جن کوئی مجھ سے یہ بات کر رہا تھا کہ جی میں بڑی کنسرنڈ ہوں. بہت سی جی میری فرینڈز ہیں، وہ کالج یونیورسٹی میں آئی ہیں اور بہت دیندار ہیں، بہت پریکٹسنگ ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرنے والی ہیں، حجاب لینے والی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان پہ وہاں کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. وہ زیادہ سے زیادہ ان کی باؤنڈری ویک ہو رہی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ تو میں نے کہا کہ آپ صرف ان کو قرآن کی طرف لگاتے ہیں. اب وہ اس بچی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ جلدی میں کہیں بات ہو رہی تھی، وہ کھڑے کھڑے جیسے ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ صرف ان کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی کوئی کلاس شروع کر دیں، باقی کچھ نہ کہیں ان کو. نہیں لیکن میں ان کو روکوں نا. میں نے کہا اچھا آپ کے روکنے سے وہ رک جائیں گی؟ نہیں لگتا تو نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر اس چیز پہ نہ جائیں. اور پھر دیکھیں کہ اسی سے پھر آپس کے لڑائی جھگڑے فساد بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہی ہم نظر آتا ہے نا ہمیں. پہلے ہوتا تھا کوئی لڑکے آپس میں لڑ رہے ہیں، اب کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ ایسی امیج بھی آتی ہے کہ لڑکیاں ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی ہیں، مار رہی ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ وہ کوئی حیا کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. ایگریشن بڑھ رہی ہے اور سوسائٹی پوری جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس سے پہلے عباد الرحمن کا ذکر ہے. عباد الرحمن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عباد الرحمن کون سا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اس نے اپنے ایموشنل کنٹرول پہ کام کیا ہوا ہے، اس نے اپنے مورل سٹینڈرڈ کو بہت کلیئر رکھا ہوا ہے، اس کو اپنے محاسبے کا پتہ ہے کہ میری پوچھ ہونی ہے، چار ڈھال کی بھی پوچھ ہونی ہے. اور وہی بات ہے کوئی جاہل ہوگا تو میں نے اس کے پاس سے کیسے گزر جانا ہے. تو ہمیں بار بار نا اپنے آپ سے سوال پوچھتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، سوسائٹی میں یہ تینوں کام غلط ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی پھر غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں ضرور اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میری ڈیزائرز کیسی ہیں، کنٹرولڈ ہیں یا ان کنٹرولڈ ہیں. کیونکہ شروع میں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں بس ساری چیزیں کنٹرول کر لیتی ہوں، لیکن بس سیل لگ جائے نا فلاں جگہ، یا یہ رنگ نظر آ جائے، یا یہ چیز ہو جائے، وہ نہیں میرے سے رہ جاتا، میں خرید ہی لیتی ہوں. تو پھر آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس کو میں نے مطلب اپنی بیلنس میں رکھنا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ڈیزائر سے راستہ کھلے گا کہ آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ سے مینیج نہیں کیا جائے گا. ایگو کو میں کتنا کنٹرول کر پاتی ہوں، پریشرز میں کتنے سہ پاتی ہوں، اصولی فیصلے میں اپنی زندگی میں کیسے کرتی ہوں. یوتھ اور سوسائٹی کے لیے یعنی بہت ضروری ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اگر ہم نے اپنا حصہ سے نہیں ڈالا، یعنی آج کی جنریشن کو یہ سمجھ آنی چاہیے ہمارا وقت تو گزر گیا نا. ہم اگر کسی کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو وہ تو چلو گزر گیا. اب کی نسل کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ فیملی بریک ڈاؤن اس لیے نہیں ہو رہا کہ ماں باپ نے جنریشنل ٹراما آگے پاس کیا ہے. ماں باپ تو بیچارے کہتے رہ گئے قرآن پڑھ لو پڑھ لو. ہمارے زمانے میں صبح صبح گھر میں تلاوت ہوتی تھی، توبہ استغفار، ہم تو دوپٹے کے بغیر نہیں جاتے تھے. ہم کہتے ہیں توبہ دادی اماں کا، اور اماں کا تو دماغ صرف دوپٹے میں ہی اٹکا ہوا ہے. آج کل کون دوپٹہ لیتا ہے؟ آج کل کون یہ کام کرتا ہے؟ لیکن اس سے فیملی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جذباتی طور پہ ہم انسٹیبل ہو رہے ہیں، اور ہماری لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو تین گناہ ہیں ان کو ہم سیپریٹ پرابلم نہ سمجھیں، یہ ایک ہی کڑی ہے جو کہ چل رہی ہے، لائن میں چل رہی ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اپنے معاملے سے نکال دیں گے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا پلیز ڈونٹ برنگ ریلیجن انٹو ایوری تھنگ، یہ بڑا کامنلی ہمیں سننے کو ملتا ہے. آپ ہر بات میں دینی بات نقطہ کیوں لے جاتی ہے؟ ہر بات میں آپ نے قرآن اور حدیث کو ضرور کوٹ کرنا ہے یا دین کو ضرور لانا ہے. تو اس کے بغیر آپ دیکھیں ہم ویل پلیسڈ ہی نہیں ہیں نا. ہماری خواہشات بھی ادھر ہو جائیں گی، ہمارے اصول بھی صحیح جگہ نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے اصول بنانے شروع کر دیں گے، اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میں فیصلے کروں. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے یہ بات کی گئی نا قتل کی، جب اللہ پہ آپ یقین نہیں رکھتے اور آپ قتل کو بھی کوئی برا نہیں سمجھتے، تو اس لیے بھی زنا آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ زنا میں بھی
اگر آپ کسی کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں اور کوئی پریگننسی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں ابارٹ کروا لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ابارشن کو لیگلائز کرنے والے تو یہ اسی موومنٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا. یعنی باہر کے ممالک میں ہم اپنے بچوں کو شرم و حیا کا بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ محرم نامحرم دین کے مطابق، جیسے اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام کرنے، یہ نہیں کر سکتے آپ. لیکن باہر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فالو یور ڈیزائر، ہاں ساتھ یہ پروٹیکشن کے طریقے یہ ہیں، ان کو پکڑ لو تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو تم پروٹیکشن حاصل کر لو. لیکن ان زندگیوں کو ہم کیسے تباہ کر رہے ہیں، اور ابارشن جو ہے ان کو لیگلائز کرنے سے کتنے مسئلے جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی کسی کا غور و فکر نہیں، کسی کا فوکس نہیں.